کہ چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹی نیکیاں جو ہیں، ان کو بھی کیا جائے، اور چھوٹی نیکی بھی اسی اہتمام سے، اسی ذوق اور شوق کے ساتھ کی جائے جیسے کہ ہم بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں اور تعداد کے ساتھ کرتے ہیں۔ تعداد کے ساتھ جس طرح کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر کم تعداد سے بھی ہوں تو اس کو بھی رغبت سے کیا جائے اور اسی محبت سے کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی بات جو فرق آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ایک معیار ہم نے خود بنا لیا اللہ پاک کا اپنے ذہن میں، اللہ پاک پر زیادہ کریں گے، بڑے عمل کریں گے تو ماشاءاللہ اللہ جلدی راضی ہوں گے، زیادہ پسند کریں گے۔ تو چھوٹے پہ اتنے احتیاط میں، چھوٹا ہے اس میں کیا ہے، تو اس کو کبھی چھوڑ بھی جاتا ہے آدمی۔ جیسے مثال کے طور پہ فرائض پہ اہمیت، نفل کو چھوڑنا، سنت کو ترک کرنا، مستحب کو چھوڑ دینا، ایک عادت بن جاتی ہے نا آدمی کی، مستحب ہے، سنت ہی تو ہے، نفل ہے، چلو، تو فرض کو بہت بڑا سمجھنا۔ تو یہ اس پہ کچھ احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ، یہ ہمارا بنایا قانون ہے۔ اس عبادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے کچھ انعامات کو لینے کی سوچتے ہوئے انسان سنت الہی کو بھی سوچے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قادریت کو بھی سوچے، اس کی طاقت کو بھی سوچے، اس کی بے نیازی کو بھی سوچے۔ یہ تو ہمارا معیار ہے، اللہ کا معیار تو کہتا میں بے نیاز ہوں، تو قادر مطلق ہوں، ہے یہ تو تمہارا معیار ہے، میرا معیار تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کام تو یہ ہے، بندگی کہتی ہے چھوٹا ہو بڑا بس ایک ہی چیز ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کس سے کیا معاملہ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، فرض مار دیے جائیں اور سنت کو اٹھا لیا جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، ایک نفل کو پکڑ لے اللہ پاک۔ وہ کیا معیار ہے اللہ تعالیٰ، اس کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کو اللہ توفیق دے دے کسی عمل کی، چھوٹی سی بھی ہو، دونوں کا معیار ایک ہونا چاہیے کرنے میں، دونوں کے اندر رغبت جو ہونا برابر ہو۔ مثال ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کام مل رہا ہے آپ کرنے کے لیے، اتنی رغبت ہو جتنی کہ بہت بڑے کام میں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے، جیسے کل میں کہہ رہا تھا کہ جی مجھے راستہ بتا دیں روڈ پہ یہ فلاں مکان کیا ہے، تو اس میں اتنی رغبت اور چاہت ہو کہ بس الحمدللہ ایک بہت بڑا کام مل رہا ہے، کوئی عمل سامنے آئے کہ بس ہو سکتا ہے یہی عمل قبول ہو جائے تو میری بخشش ہے، بس اللہ نے مجھے چانس دیا میری بخشش کا۔ اتنی محبت سے وہ کام کرے، وہ آدمی حیران ہو جائے کہ یار کیا پورا کرتا، بس مل گیا کام مجھے، سب بھول جائے کہ میں تہجد پڑھی تھی، اتنا ذکر کیا تھا، ذکر کی مجلس میں گیا تھا۔ یہ اگر معیار بن جائے نا ہمارا، خدا کی قسم تو مزہ ہو جائے۔ آپ تجربہ کر لیں، اس پر دیکھ لیں، لیکن اس میں ہاں ٹوٹے دل سے ہم تو آئے، بڑا ذکر کی مجلس ہے، بخشش ہو چکی ہے، یہ ہو گیا۔ یہ چیلنج ہے اللہ کو، یہ بڑے اندر، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہ اللہ والے بتاتے ہیں ایسی بات ہے، کہتے ہیں مرتے دم تک، قبر تک انسان کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نفس اور شیطان جب تک انسان قبر میں نہیں جاتا وہ نہیں چھوڑتا، دو کو ماننے والی چیز صحبت شیخ ہی ہے، وہ انسان کو زندہ کرتے رہتے ہیں، پھر تو پکڑتے ہیں دامن کسی کو۔ ہم لوگ تو ایک ہر وقت ایک چکر چلتے ہیں۔ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہے جی عجیب بات نہیں، یہ عجیب بات ہے، ہم اس کو کبھی سوچا، کوئی اس پہ تقریریں سنی آپ نے اس بات پر، کتابوں میں دیکھیں اسی بات پہ، اس پہ ڈیٹیل بات جاری ہے، لیکن کتنی نازک مسئلہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے کہ ہم سمجھے بیٹھے ہیں تو بخشے بخشائے ہیں، اور وہاں اور جب جائیں تو لیفٹ ٹرن پڑاؤ، سیدھا موڑ دو اس کو، اس طرح مر گیا عمل اس کا عمل، کیسا عمل، کس قسم کا عمل ختم۔ یہ جو ہے تصوف اسی کا تو نام ہے، تصوف جو کہتے ہیں اسی کا نام ہے الحمدللہ۔ اسی لیے تو اللہ عنہ مجلس میں جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے اندر یہ فن خانی ہے نا، فن خانی سمجھتے ہیں، یہ جو نخرے ہیں ٹھکرے اندر، ہم بڑے عبادت گزار، ہم یہ، اور کوئی گناہ گار، کوئی معیار، ٹھیک ہے وہ تو ایک معیار اللہ نے جو دیا ہے شریعت میں وہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک چیز ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو پوری دنیا کو بخش دے، چاہے تو کسی کو نہ بخشے، کہ
کہ کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا بڑے اعمالوں کے ساتھ. کوئی گناہ گار جو ہے واقعی گناہ گار ہے، لیکن اللہ کے قانون کو ہمیں نہیں پتا کس کو بخش دے کس کو چھوڑ دے. اور تیسری چیز یہ کہ دوسرے کی فکر کیا انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے کس حال میں ہوں، ہر وقت اپنی فکر میں رہے، اور اس فکر میں کہ کوئی بھی ایسی چیز انسان اس کو چھوٹا نہ سمجھے، بس کہ سمجھے یہی میری بخشش کا ذریعہ. اب ایک درود شریف آپ دیکھ لیں کیا ہے. استغفر اللہ. یعنی ہمارے نزدیک تو یہ مطلب کوئی عام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، کیا قیمت ہے اس کی. آپ خود اندازہ کبھی آپ لگا لیں، کیونکہ پسند ہے اللہ کی. مین چیز کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند آ گیا وہ کام بن گیا. یعنی ساری نمازیں آپ نے پڑھی، اس میں سے ایک نماز آپ کی پسند آ گئی، سب قبول. اتنے قرآن آپ نے ختم کیے، اللہ کا دیکھنا ہے، اس میں سے کوئی ایک آیت آپ نے ایسی پڑھی اللہ کو آیت پسند آ گئی، سب قبول. سارا کچھ پڑھا پسند نہیں ہے، نظر بھی نہیں آئے گا آپ کدھر گئے میرے اتنے قرآن، کہاں گئے میری سب چیزیں. اللہ کو پسند نہیں ہے، چیز اس کی پسند پہ وہ چن لیتا ہے. اور آپ کبھی تجربہ کر لیں، میرا تجربہ ہے یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ میں اپنے تو اس دعا کے اندر اتنا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے اس دعا کو پڑھتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے. تو پھر فوراً سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند فرما رہا ہے اس چیز کو. بس وہی سجدے میں گر جائے آدمی کہ بس کام بن گیا میرا. وہ خود بخود، حالانکہ کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ آیت قرآن میں، اب تو نوٹ کر لینا کبھی، آپ کئی دفعہ آپ گزرے ہوں گے اس سے، لیکن کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہیں آپ اٹک جاتے ہیں اور جو لطف آنا شروع ہوتا ہے اس کے اندر، جو مزہ آنا شروع ہوتا ہے، آدمی دل ہی نہیں کرتا کہ سنا کرو. یا کبھی کوئی دعا مانگ رہے ہیں آپ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بعض دفعہ اسی دعا کے اندر آدمی آنسو جاری، چیخ پکار. یہ اکیلے کی بات کر رہا ہوں، جو آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا اسی میں رونا، حالانکہ کتنی عام دعا ہے. سمجھ جاؤ کہ یہ اس وقت جو دعا ہے نا یہ قبولیت میں جاری، اللہ اس کو پسند فرما رہے ہیں.